دوستو آج ہم رابرٹ کیوساکی کی فیمس بک کیش فلو کوادرنٹ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں پراپر فارمیٹ بتاتی ہے کہ ایک ریئل بزنس ہوتا کیا ہے اور یہ بزنس کس طرح کی مینٹالٹی سے ایوالو ہوتا ہے، یعنی ایکچوئل میں ایک بزنس مین ہوتا کون ہے۔ رابرٹ کیوساکی بتاتے ہیں کہ فائنینشلی لوگوں کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 کیٹیگریز دراصل 4 کوادرنٹ ہیں جو ہماری فائنینشیل پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ آتھر کے مطابق کوئی بھی آدمی کتنا سکسیسفل ہوگا، وہ کتنے پیسے کمائے گا، اس کے پاس کتنا فری ٹائم ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کیش فلو کوادرنٹ میں کون سی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور یہ چاروں کیٹیگریز انٹرچینج ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کسی بھی کوادرنٹ سے دوسرے کوادرنٹ میں موو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی فائنینشیل لائف میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ اور یہ 4 کوادرنٹ ہیں ESBI۔ ان چاروں کوادرنٹ کے لوگوں کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فرسٹ کوادرنٹ یعنی ای میں ہوتے ہیں امپلائز، اینڈ سیکنڈ کوادرنٹ یعنی ایس میں ہوتے ہیں سیلف امپلائز۔ اور یہ دونوں ٹائپ کے لوگ ٹائم کو پیسے کے بدلے میں ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی ٹائم کے بدلے میں پیسے کماتے ہیں۔ اگر یہ ٹائم دینا بند کر دیں گے تو ان کی انکم بھی بند ہو جائے گی۔ اور تیسرے کوادرنٹ یعنی بی میں آتے ہیں بزنس مین، اور چوتھے کوادرنٹ یعنی آئی میں ہوتے ہیں انویسٹرز۔ یہ دونوں ٹائپ کے لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں یا پھر دوسرے لوگوں کے ٹائم اور ٹیلنٹ سے پیسہ کماتے ہیں، یعنی ان کا اپنا ٹائم بالکل فری ہوتا ہے۔ اب آئیے ان چاروں کوادرنٹس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کوادرنٹ میں ہوتے ہیں امپلائز۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لائف میں سیکیورٹی اور سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بس لائف میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور سیف فیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی اچھی کمپنی کی یا کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے جہاں سے انہیں ہر مہینے فکس سیلری ملتی رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پینشن ملتا رہے۔ یہ کبھی بھی کوئی فائنینشیل رسک نہیں لینا چاہتے۔ یہ لوگ جتنے بھی پیسے کماتے ہیں وہ پیسے انہیں ان کے ٹائم کے بدلے میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی جس دن یہ ٹائم دینا بند کر دیں گے ان کی انکم بھی رک جائے گی۔ اور یہ لوگ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کوادرنٹ میں آتے ہیں سیلف امپلائز۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں جس میں انہیں خود کو کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کا کام ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی موجودگی پر۔ وہ کام چلانے کے لیے ان کا وہاں فزیکلی موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر، لائر، دکاندار۔ یہ سب سیلف امپلائز ہوتے ہیں، یعنی اپنے باس خود ہوتے ہیں۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بزنس مین نہیں ہوتے بلکہ سیلف امپلائز ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی جاب کرتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے لیے کریٹ کی ہے۔ یہ لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنا ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کام ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی کام دوسروں سے نہیں لیتے، جسے بزنس کے ٹرم میں ڈیلیگیشن کہتے ہیں، اور اس ڈیلیگیشن کے بنا کوئی کام بزنس بن ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس جتنے زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں یہ اتنے ہی زیادہ بزی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سبھی کسٹمرز کو خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس نہ تو خود کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کر سکیں، اور نہ ہی اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام کی وجہ سے اپنی فیملی کی بڑی خوشیوں میں بھی ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تیسرے کوادرنٹ میں آتے ہیں انویسٹرز۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایکسٹرا پیسہ دوسروں کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پیسہ انہیں اور پیسے کما کر دیتا رہے اور انہیں خود کو کام بھی نہ کرنا پڑے۔ ان لوگوں کے پاس سب سے زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایک انویسٹر بننے کے لیے پہلے اس فیلڈ کا نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر انویسٹمنٹ پروفیٹیبل نہیں ہوتی۔ چوتھے کوادرنٹ میں ہوتے ہیں بزنس آنر۔ یہ لوگ ایک ایسا سسٹم بلڈ کر دیتے ہیں جسے ہمیشہ چلاتے رہنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ صرف وہ سسٹم ایک بار بلڈ کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سارا کام دوسرے لوگوں کو ہائر کر کے ان سے لیتے ہیں، جو ان کے بنائے گئے کلیئر کٹ رولز اور سسٹم کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ٹائم بھی ان کے پاس فری ہوتا ہے کیونکہ انہیں اپنا کام خود نہیں کرنا پڑتا۔ اب آتھر کے مطابق ایک بزنس کی سکسیس یا فیلئر کی سب سے بڑی وجہ وہ انسان خود ہوتا ہے جو بزنس چلا رہا ہوتا ہے۔ آتھر کے مطابق ایک بزنس کو چلانے والا بزنس مین نہیں بلکہ ٹیکنیشین ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکلی کمپنی کے ٹیکنیکل کام جو کرتا ہے۔ اس لیے ایک بزنس آنر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اس کے ٹیکنیکل کام میں بھی وہ ایکسپرٹ ہو، بلکہ ایک ریئل بزنس ہوتا ہی وہی ہے جس میں بزنس آنر کو خود نہ کام کرنا پڑے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی ٹیکنیکل کام میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس کا بزنس بھی کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ اپروچز ہیں۔ کیونکہ ایک ریئل بزنس بنتا ہی تب ہے جب آپ نے خود کو اس سسٹم سے باہر نکال لیا ہو۔ اگر آپ کا بزنس آپ کے بنا نہیں چل سکتا تو وہ بزنس ہے ہی نہیں۔ اس لیے کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو وہ کام آنا ضروری نہیں بلکہ اس کا ویژن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جسے آپ ریالٹی میں بدلنے کا کریج رکھتے ہوں۔ جیسے اسٹیو جاب، ایپل کے فاؤنڈر، وہ نہ تو ایک پروگرامر تھے اور نہ ہی ہارڈ ویئر انجینئر۔ ان کے پاس جسٹ ایک ویژن تھا کہ انہیں اس طرح کا ایک برانڈ کریٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے انہیں جن لوگوں کی ضرورت تھی وہ انہیں ہائر کرتے چلے گئے، اور جو ٹیکنالوجی انہیں چاہیے تھی اسے وہ اڈاپٹ کرتے چلے گئے۔ اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ ایک بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ، تو آپ کو اپنے آپ سے بس ایک کویسچن پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنے بزنس کو چھوڑ کر کچھ مہینے کی چھٹی پر جا سکتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو میرا بزنس اسی ایفیشنسی سے ورک کر رہا ہو جیسے وہ آج چل رہا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو آپ ریئل میں ایک بزنس مین ہیں، اور اگر اس کا جواب نو ہے تو آپ بزنس مین نہیں بلکہ سیلف امپلائڈ ہیں۔ اگر آپ ایک بزنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال پوچھتے رہیں کہ میں خود کو کیسے اس بزنس سے باہر کروں کہ یہ میری غیر موجودگی میں بھی میرے بنا چلتا رہے۔ اور یہ آپ کر سکتے ہیں 2 چیزوں کی ہیلپ سے۔
ایک لوگ یعنی آپ کی ٹیم، اور دوسرا ایک اسٹرانگ سسٹم جسے فالو کر کے آپ کا بزنس چلتا رہے۔ تو دوستو یہ تھے اس امیزنگ بک سے کچھ خاص پوائنٹس۔ اگر آپ فائنینشیل نالج میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔